اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بالادستی کر سکیں، جہاں پر رہ کر ہم اپنے محبوب کے فرمان کو، قرآن اور لاریب اور بے عیب کتاب کے ہر حکم کو قانونی صورت دے سکیں۔ تو ہمارا اس ملک بنانے کا، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بانیان پاکستان تھے، جو پاکستان کے خیر خواہ تھے، ان کا مقصد صرف زمین کا حصہ ٹکڑا لینا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو جہاں گزار سکتے ہو۔ فی زمانہ ہم نے آزادی کا مطلب کچھ اور لیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ آزادی جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے اکابرین نے، جو ہمارے علماء نے، جو ہمارے اولیاء کرام نے ہمیں آزادی کا مقصد اور مطلب سمجھایا تھا، وہ یہ نہیں تھی جو آج کے دور میں آزادی کے رٹے لگاتے ہیں، بلکہ آزادی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ساری دنیا سے ہٹ کر اگر غلامی لینی ہے تو مدینہ طیبہ والے کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو۔ جب گلے میں غلامان مصطفیٰ کا پٹا ڈلا ہوا ہوگا تو ساری دنیا سے آزاد رہ کے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو آزادی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں، جتنی آزادی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے، اتنا ہی مسلمانان لشکر سے غداروں کو بھی باہر نکالنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ریاست بنگال کے ایک نواب جس کا نام سراج الدولہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام میر جعفر تھا، اور یہ تقریباً بات ہے 1757 کی۔ تو نواب سراج الدولہ ایسا شخص تھا جس نے کافروں کو دن کے حصے میں بھی تاروں کی روشنائی کروا دی تھی، یعنی اتنا اس کا دبدبا تھا۔ اور آخرکار ان کا جو وزیر تھا جس کو میر جعفر کہا جاتا تھا، وہ انگریزوں سے ملنے کے بعد اس نے سراج الدولہ کو جن جن جگہوں پر ایک پلاسی کا مقام تھا، وہاں پر سب سے بڑی شکست کی وجہ وہ میر جعفر بنا تھا۔ یعنی اسلام میں جب بھی قوت آئی ہے، طاقت آئی ہے، وہاں پر غدار بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس ملک پاکستان کو آزاد کرانے میں جتنا ہمارے اسلاف کا، جتنا ہمارے اکابرین کا، جتنا ہماری عوام کا خون بہایا گیا ہے، اسی طرح سے ان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں رہنے والے غداروں کو بھی پہچاننا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو اگر منظر دیکھنا ہو، منظر کی عکاسی دیکھنی ہو، تو قرآن پڑھ کر دیکھا جائے۔ قرآن میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن قوموں نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کی قدر کی ہے، اللہ نے انہیں اونچا مقام بھی عطا فرمایا تھا، اور جنہوں نے قدر نہیں کی نا، اللہ نے ان کو ذلت اور پستی میں ڈال دیا تھا۔ اگر قرآن کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، کس انداز سے اللہ رب العزت نے ان کو ترقی عطا فرمائی تھی۔ ایک وقت آیا کہ مصر کے ملک کا آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا، اور اس قوم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کو آج بھی قرآن میں ذکر موجود ہے، ان کے لقب کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 اور بھی آپ کے بیٹے تھے، اور انہی خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جس ملک کے حاکم تھے، جس ملک کے سربراہ تھے، پھر اسی ملک میں فرعون کو بھی اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ فرعون ایک ایسا ظالم بادشاہ بھی گزرا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ ایسا ظالم بادشاہ تھا، جب اسے علم ہوا کہ میری سلطنت ختم ہونے والی ہے یا کوئی ختم کر دے گا، وہ ستاروں پر، ان چیزوں پر جو ہے وہ یقین رکھنے والا تھا، اور خود وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اس نے پھر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کتنے کیے تھے۔ وہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ ماؤں سے ان کے بچوں کو چھین کر ان کے سامنے انہیں قتل کر دیا کرتا تھا۔
پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر بنا کر اس سر زمین پر مبعوث فرمایا تھا، اور وہ بنی اسرائیل جب ان کے تخت کا ذکر چلا کرتا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک شہنشاہی انداز میں تخت پر بیٹھا کرتے تھے، اور وہی بنی اسرائیل کی قوم فرعون کے دور میں غلام بنی ہوئی تھی، آزادی کے لیے ترس رہی تھی، کسی طرح ہمیں آزادی مل جائے۔ اور آج ہمیں آزادی ملی ہے تو ہماری تیسری نسل کو علم تک نہیں ہے کہ آزادی کہتے کسے۔ اگر انہیں بتانا چاہیے تو انہیں کہو دیکھ لو جموں کشمیر میں کس طرح سے آج 80 سال ہونے کے قریب ہیں، وہ آزادی کے لیے آج بھی وہ لوگ ترس رہے ہیں۔ اور اگر دیکھنا ہے تو فلسطین کی سر زمین کو دیکھ لو، انہیں ابھی آزادی میسر نہیں ہے تو کس انداز سے وہاں پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور کس طرح سے جب بھی جس وقت بھی ان کا دل کرتا ہے جس کو بھی چاہتے ہیں اسی وقت شہید کر دیتے ہیں۔ اور جموں کشمیر میں جا کر دیکھ لیں، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا، یقیناً کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پر شہادت کا رونا نہیں رویا جا رہا ہوگا۔ اور اگر آج ہمیں آزاد ملک ملا ہے، آزاد سلطنت ملی ہے، اور ہم آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں محفل میلاد بھی منا سکتے ہیں، ہمیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ آزادی کے حاصل کرنے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ بھی تھا کہ کسی طرح سے ملک میں غداروں کو بھی پہچانا جائے، اور ان لوگوں پر بھی نظر کی جائے جو مساجدوں سے سپیکر تک اتار لیتے ہیں، جو اذانوں تک بند کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی پہچاننا ضروری تھا، ان لوگوں کو بھی دیکھنا ضروری تھا کہ جو مسلمانان امت پر، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کرنے والے تھے، ان کو بھی نظر ثانی انداز سے دیکھنا ضروری تھا۔ لیکن ہم نے اس طرف نہیں دیکھا، ہم اپنی آزادی کے جشن میں اتنا کھو گئے کہ ہمیں علم تک نہ رہا کہ آزادی کہتے کسے۔ اب ایک شخص کا حوالہ دیا، ریاست بنگال کے نواب سراج الدولہ کا صرف ایک وزیر تھا جس کو میر جعفر کہا جاتا تھا، اور وہ ایک شخص برطانیہ کے کہنے پر، انگریزوں کے کہنے پر شکست کا سبب بن گیا تھا۔ آج اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو ہر طرف ہمارے ہاں تو میر جعفر ہی نظر آتے ہیں۔ آج ملک پاکستان میں رہنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جس پر آپ بھروسہ کر سکیں یہ محب وطن ہے، یا دفاع وطن کا جذبہ رکھتا ہے، یا یہ وطن کے لیے اسے کوئی خرید نہیں سکتا۔ آج تو ایک نہیں بلکہ درجنوں سینکڑوں کے حساب سے ملک کے وپاری نظر آتے ہیں، ملک کو بیچنے والے نظر آتے ہیں۔ اب یہ بات صرف اکیلے ایک بندے کی نہیں ہے، اگر ایک بندہ میر جعفر ہو تو سراج الدولہ کی پوری لشکر کو شکست ہو جاتی ہے۔ تو آج فی زمانہ تو ہر چوک چوراہوں میں میر جعفر بیٹھا ہے، تو بتاؤ اسلام کا بہار کیسا ہوگا، اسلام کی کیفیت کیسی ہوگی، اب کس طرح سے اب اسلام پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ملک میں رہ کر بھی ملک کے شکرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اور دوسری اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو مسلمانان ہیرو کو دیکھ لیں جن کا نام ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھا، اور سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کا وزیر تھا جس کا نام تھا میر جعفر۔ اور تقریباً 50 سال کے بعد ایک اور ہمارے اندر ہیرو پیدا ہوا جس کا نام تھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا میر صادق، اور یہ میر صادق بھی برطانیہ انگریزوں کی غلامی کرنے والا شخص تھا۔ اس نے بھی اپنی گلے کے اندر ویسے تو کلمہ پڑھنے والا تھا اور ٹیپو سلطان کی فوج کا وزیر بھی تھا، لیکن حقیقت یہ تھی اس نے غلامی کا پٹا جو تھا وہ انگریزوں کا ڈالا ہوا تھا۔ جیسے آج فی زمانہ ہم میں سے ہر بندے کو دیکھ لیں، اگر ایک بندہ بیت جائے تو سلطنتیں شکست کھاتی ہیں، تو آج تو فی زمانہ ہر بندہ بیتا ہوا ہے۔ صرف بات عام آدمی کی نہیں ہو رہی، صرف بات کسی سرکاری عہدے میں بیٹھنے والے شخص کی نہیں ہو رہی، آج تو فی زمانہ جن سے دین وصول کرنے والے ہیں، جن سے ہمارا مقصد دین لینا ہوتا ہے، وہی سب سے بڑے آج کل ملک کے پاکستان کے وپاری نظر آتے ہیں۔ صرف عام طبقے کی بات نہیں ہو رہی، کسی عام شخص کی بات نہیں کرو گے، کسی عام شخص کو نہیں پہچانو گے۔ آج تو فی زمانہ عام شخص تو درکنار رہا، دین کا جن کو ہم ٹھیکیدار سمجھیں گے وہی سب سے زیادہ ملک کا وپاری نظر آتا ہے، کیونکہ انہیں علم ہے اس ملک میں اگر تمہیں حکمرانی کرنی ہے تو پھر غلامی کا پٹا تمہیں انگریز کا ڈالنا پڑے گا، ورنہ اس ملک میں تجھے کوئی بھی عہدہ سرکاری چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ کبھی میسر نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں لینا ہے تو غلامی کے انداز میں زندگی بسر کرنا ہوگا۔
تو ان کی تاریخ جو تھی وہ 1797 ہجری تھی، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا اس وقت کا یہ جملہ تھا جب ان کے وزیر میر صادق نے انہیں شکست کے انداز میں ساتھ جو تھا وہ انگریزوں کا دیا تھا۔ انگریز جب اسے پکڑنے آئے تو اسے کہا اپنے ہتھیار ڈال دو، تو اس وقت ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ 1 سالہ زندگی، 1 دن کی زندگی 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس وقت انہیں شکست بھی ہوئی تھی اور انہیں شہادت کے درجے سے بھی فائز کیا گیا تھا۔ اب کون تھا وہ؟ ایک آدمی تھا۔ اب تاریخ اوراقوں کو دیکھا جائے تو ایک آدمی پوری سلطنت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کو شکست دلوا دیتا ہے۔ جب کوئی ایک شخص جو ہے وہ برطانیہ کا یا انگریز کا پٹا پہن لے تو آج تو پاکستان میں ہر دوسرا آدمی انگریز کی وفاداری دکھانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ملا رہا ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، اسی طرح سے اس ملک پاکستان سے غداروں کے بارے میں خبر گیری نہیں کی گئی، اور یہ مسلمان کوئی عام نہیں تھا۔ آج ہم معاشی انداز سے ہر لحاظ سے ملک پاکستان ایک پستی کا شکار ہو چکا ہے، ایک پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر آپ تاریخ 1857 سے پہلے کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس وقت معاشی انداز میں مسلمان کا ایک بڑا کارنامہ تھا، اور آج ہم معاشی انداز سے جن کے پیچھے بھاگتے ہیں، 1857 اٹھا کر دیکھ لیں، وہ لوگ جو تھے وہ اس ہندوستان کی سر زمین پر معاشی انداز کو دیکھنے کے لیے اور معاشی انداز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کا چکر لگایا کرتے تھے۔ 1857 سے قبل کی بات ہے، اس وقت مسلمانوں میں غربت کا نام تک نہیں تھا۔ آج تو کتنی فیصد غربت میں ہم زندگی بسر کریں، اور ہمارے معاشی انداز اتنا خوبصورت تھا کیونکہ اس وقت حکمران 1857 سے پہلے مسلمان ہی حکمران تھا، اور آخری جو حکمران تھا مسلمانوں کا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، جس کی ناکامی کے بعد وہ برطانیہ، وہ انگریز جو تھا اس ملک پاکستان یا اس سر زمین پر قابض ہوا تھا۔ اور اس کی پہلی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنی معاشی انداز سے مسلمان کبھی بھی پستی کا شکار نہیں ہوا تھا۔ اور جن کو آج ہم اونچے انداز سے، بڑے احسن انداز سے ان ملکوں کا نام لیتے ہیں، تو وہ ملک جو آج دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں، ان کی معاشی انداز اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی جتنا مسلمانوں کی معاشی حالات بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ پھر 1857 کے پاس جنگ آزادیاں لڑی گئی، جہاں پر بے شمار ایسے لوگ جو اسلام کا لبادہ بھی اڑا ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ اسلام کے بغیر ہوتا تو نظر آ جاتا یا سمجھ آ جاتی یا ان کے انداز اور کرتوت سے پتہ چل جاتا، ایسا چکر نہیں تھا۔ اسلامی لبادہ اوڑھ کر انہوں نے 1857 کے بعد ان انگریز کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد جو فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بے شمار ایسے علماء کرام، اولیاء کرام جن کا تعلق ہماری نسبتوں سے ان سے جا کر ملا کرتا ہے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی لوگ آئے، جنہوں نے بھی پاکستان کے لیے، جنہوں نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیا جائے، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو اہل سنت و جماعت بریلوی سے ہٹ کر ہوتا۔ کوئی تاریخ ان کی دکھا دی جائے، ان کے اوراق پڑھ کر دکھا جائے کہ فلاں مسلک آدمی نے اس پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا، یا اپنی قوم کو یا اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ پاکستان بننے میں کوئی کردار ادا کرو۔ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس بڑے صغیر کے اندر فیضان جو نظر آتا ہے وہ فیضان اولیاء کرام کا ہی نظر آئے گا۔ کن کا نظر آئے گا؟ فیضان سارے کہہ دیں کن کا فیضان ہے؟ اب اگر حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کو دیکھ لیں تو کہاں ہے؟ وہ بڑے صغیر کے اندر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ جب کئی لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے تو کوئی تو ایسا بندہ ہوتا جو بتلا رہا ہوتا کہ نہیں، دین اسلام اس طرح کا ہے، کوئی بھی اس وقت نظر نہیں آئے گا۔ اور ہم حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کو ماننے والے، ان کے مطابق صوفیاء کرام کی تعلیم کو عام کرنے والے ہیں، تو گویا کہ بڑے صغیر پر اگر اسلام بھی پھیلا ہے تو وہ ان اولیاء کرام کے فیضان سے ہی پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت کوئی ایسا چکر نہیں تھا جو فی زمانہ آج چکر بنا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو ہماری ہسٹری داتا حضور علی گنج بخش علی اجمیری تک ملتی ہے، یا اگر ہم اپنی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں تو خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ تک ہمارا نسب چلا جایا کرتا ہے۔ اور جب 1857 کے بعد آخری بادشاہ مغل کا جس کا نام بہادر شاہ ظفر تھا، اس کی ناکامی کے بعد جب اس بر صغیر کے اندر وہ انگریز قابض ہوئے تھے، تو تب انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے والی جو شخصیات تھی
ان میں سے کسی ایک کی بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ فتویٰ دینے والے لوگوں کے انداز کو یا تو خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے طرز پر دیکھو گے یا حضور داتا بخش علی حجویری کے طرز پر عمل کرتا ہوا انہیں دیکھو گے۔ اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ بریلویت کب سے آتی ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ بریلویت کا نام اب سے شروع ہوا ہے، لیکن ہمارا نسب ہمارا انداز جو ہے وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا چلتا آج یہاں تک پہنچا ہوا ہے، آج ہمارا یہاں تک نسب پہنچا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جب انگریز اور ہندو، کیونکہ احادیث مبارکہ تھی الکفر ملت واحدہ، کہ کافر ایک ہی ہے، چاہے ان کے بتوں کے انداز الگ ہو، ان کے بوجھنے کے انداز الگ ہو، جب وہ کافر ہیں آپس میں چاہے جتنے بھی دشمن بن جائیں لیکن وہ اسلام کے خلاف سارے ایک ہی نظر آئیں گے۔ جب ہندو اور انگریز دونوں ملے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا تھا؟ اس وقت بھی مسلمان کا ہی ہو رہا تھا، اس وقت بھی مسلمان ہی ایسا ظلم و ستم کے انداز میں چلا جا رہا تھا۔ تو اس وقت جو ان کے ہندوؤں کے جو حکمران تھے اس وقت کے، تو وہ کہا کرتے تھے علل اعلان کہ قرآن کو معاذ اللہ ہم ختم کر دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے، اور قانونی کتابیں ہم اپنی رکھیں گے، اور ان مسلمانوں سے ہم اپنے خداؤں کی پوجا کروائیں گے، اور مسلمانوں کے ہر عمل کو ہم مٹا دیں گے۔ اس وقت پھر لازم تھا کہ ایسا ملک بنایا جائے جہاں پر رہ کر ہم قرآن کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان کے بیانات صرف اکیلے بیٹھ کر نہیں چل رہے تھے، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک جو انگریز تھا اس نے بھی مسلمان کو ٹارگٹ بنایا، جو ہندو تھا وہ بھی ظلم و ستم مسلمان پر کرتا تھا۔ اب مسلمان تھا واحد اکیلا، اور باقی جتنے لوگ تھے جتنی ملتیں تھیں وہ ساری کی ساری ایک بنی ہوئی تھی۔ آج بھی فی زمانہ اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، مسلمان جہاں پر بھی ہوگا وہ اکیلا ہی نظر آئے گا، کیونکہ یہ قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس انداز میں جب باتیں چل رہی تھی تو اس وقت جو مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے والی شخصیت تھی، وہ جب بھی دیکھو گے تو اس وقت کے انداز سے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کو بھی سیر فرست سے دیکھو گے۔ اور اسی طرح سے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک مشاعرے میں جو شاعری کی تھی تو انگریزوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس علامہ اقبال کو بھی شہید کر دو، یہ لوگوں کے اندر جذبہ جہاد کی انگاریاں چلا رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس وقت جب ایک مشاعرے میں یہ شاعری کی تھی 1857 میں، مسلمانوں نے شکست کھائی تھی کیونکہ اندر غدار زیادہ تھے، اور 1757 میں بھی لشکر نے شکست کھائی کیونکہ غدار ایک تھا، 1797 میں شکست کھائی کیونکہ غدار ایک تھا۔ جب 1857 ہوئی تو اس وقت غدار زیادہ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت بھی اگر اس تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھا جائے تو روایتوں اور تاریخ میں آتا ہے کہ ایک ایک درخت کے اندر کئی لاشوں کو لٹکایا جاتا تھا۔ اس انگریز کا مشن کیا تھا؟ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ اور اس وقت جو تاریخ میں موجود ہے وہ تقریباً 5000 کے قریب یا اس سے زائد صرف وہ علماء کرام تھے، اہل علم تھے، دین کا درد رکھنے والے تھے، لوگوں کو اسلام کے جذبے کے بارے میں، جہاد کے بارے میں بتایا کرتے تھے، ان کو انگریز نے پکڑ پکڑ کر پھانسی پہ چڑھا دیا تھا۔ صرف 5000 سے زائد علماء تھے، عوام کی بات نہیں ہو رہی، لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ کتنے تھے؟ وہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ تھے، اور ان کی تعداد تو گنتی میں بھی نہیں آتی۔ اور اس دور میں 1857 کے بعد جو علماء کرام تھے جو بچے، انہوں نے دیہاتوں کا رخ کیا تھا، کسی طرح سے ہم دین کو بچا سکیں، قرآن کو بچا سکیں۔ پھر وہ دیہاتوں میں چلے گئے، جا کر وہاں پر بچوں کو دین کی تعلیم دیتے، قرآن پڑھاتے، اور اس کے بدلے میں اس دور میں لوگوں کے گھروں سے تھوڑی تھوڑی روٹی اکٹھی کر کے جو مسافر علماء ہوتے تھے وہ کھایا کرتے تھے۔ اور یہ رسم اس دور کی چلی آ رہی ہے کہ اس دور میں علماء کرام شہروں سے نکل کر دیہاتوں کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک مشاعرے میں یہ شعر پڑھے تھے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزے، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو، اے طائر لاہوتے اس رزق سے موت اچھے، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس رزق سے موت اچھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھا کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو برطانیہ انگریزوں کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے،
تو علامہ اقبال نے اس انداز میں فرمایا تھا کہ تم انگریز کے ٹکڑے لے کر، انگریز سے تنخواہیں لے کر اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہو، پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہو، اگر تم ایسے رزق میں جہاں پر تمہارے مشن میں رکاوٹ آ جائے تو ایسا رزق حاصل نہ کرو، بلکہ اپنے اندر موت کو گلے لگا لو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ زیادہ بہتر ہوگا۔ آج بھی فی زمانہ ہم جس گھر سے روٹی کھا لیتے ہیں یا جو بندہ پیسے دے دیتا ہے، ہم اس کے عیب بھی چھپا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں امولیوں کا بھی یہ شر، تو اس لیے اس دور میں یہ ایک انداز تھا۔ علامہ اقبال الگ تبلیغ کر رہے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح الگ تبلیغ کر رہے تھے، تو اس وقت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ الگ تبلیغ کر رہے تھے۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لو نا، پاکستان بننے میں کوئی بھی کسی اور مسلک کا بندہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، جہاں پر بھی قربانی نظر آئے گی وہ اہل سنت و جماعت بریلوی کے علماء کی نظر آئے گی۔ اب اس وقت کیا یہ مسالک نہیں تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں، کیا اس وقت نہیں تھے؟ تو اس وقت بھی تھے، لیکن اس پاکستان کی محبت کن کے دلوں میں تھی؟ ان لوگوں کے دلوں میں تھی جو آج بھی محبوب مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں سمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تاریخ ایک اوپن ہے، تاریخ موجود ہے، کتابیں تاریخ کی موجود ہے، تو پڑھ کر دیکھا جائے تو اگر جب بھی دیکھو گے، جو بھی سحر فرست دیکھو گے، جس کو دیکھو گے کہ یہ عالم ہے یا یہ ولی ہے یا یہ پیر ہے، اس کا نسب اٹھا کر دیکھ لو، وہ داتا حضور کو ماننے والا ہی نظر آئے گا۔ تو پاکستان اس انداز سے بنا۔ اب نظریے کے انداز سے بڑا فرق تھا کہ ہم پاکستان کو آزاد یا الگ کیوں کرنا چاہتے تھے۔ اس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، یعنی ہندو کا نظریہ الگ ہے اور ہمارا نظریہ الگ ہے۔ اور بے شمار عبادات کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس عبادات میں بھی یہی فرق موجود ہوتا ہے کہ ہماری عبادت کا تعلق الگ ہے، ان ہندوؤں کی، سکھوں کی، ان انگریزوں کی عبادت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو اس انداز کو اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ اگر داڑھی میں فرق دیکھا جائے تو یہ بھی ہمیں واضح نظر آئے گا۔ سکھ ہوگا وہ بھی داڑھی رکھے گا، مسلمان ہوگا وہ بھی داڑھی رکھے گا، مسلمان اور سکھ میں داڑھی رکھنے کا انداز بھی بڑا مختلف ہوگا۔ اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ داڑھی کے اندر ڈیزائن نہ بناؤ، ان کو موتی کے ساتھ نہ پھرو، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور دوسرا فرق امامے کا بھی تھا، جو ہم سر پہ امامہ باندھتے ہیں، کہ ایک مرفوع روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت مرفوع ہے، اور الجامع الصغیر میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامامیم یتجانب الارب، کہ جب تک عرب میں امامہ موجود رہے گا تو اللہ انہیں عزت سے نوازتا رہے گا، اور جب امامہ چھوڑ دیں گے تو اللہ انہیں ذلت کی پستیوں میں گرا دے گا۔ اب یہ زمانہ ہم دیکھیں امامے کو باندھا ہوا ہوتا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں تو امامہ ہمارے سروں میں موجود ہوتا ہے۔ تو امامہ کیا تھا؟ ایک عزت کی دلیل تھی۔ آج عرب میں دیکھ لو، اگر وہاں نمازیں پڑھانے والے ہیں، یا پاکستان میں دیکھ لو کتنے ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ امامے سے بھی نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تو ہے، کبھی تو وہ نماز پڑھاتے ہوئے باندھ لیں، ایسا کوئی چکر نظر نہیں آئے گا۔ کبھی چلتے پھرتے باندھ لیں، یہ نہیں کہ ہر دم باندھیں، کبھی تو باندھ لیں، لیکن کبھی بھی انہیں امامہ باندھتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا ایسے عرب کے لوگ جو امامہ پہنیں گے تو اللہ انہیں عزتوں سے نوازے گا، اور جب وہ امامے کو چھوڑ دیں گے تو اللہ انہیں ذلت کی پستی میں اتار کے رکھ دے گا۔ آج فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے ہم ذلت کی پستی میں پڑے ہیں، تو صرف اس امامے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور داڑھی مبارک جو ہے وہ سنت بقرب واجب ہے، اور آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سنت بقرب واجب اس واجب کو رکھا ہوا ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس واجب کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور یہ ایک نظریہ تھا کہ ہم مسلمان داڑھی رکھتے ہیں اور سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہماری داڑھی رکھنے کا مقصد محبوب مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ اور وہ جو سکھ تھے وہ بھی امامہ باندھتے تھے، انہیں بھی اس کے زبان میں کچھ کہا جاتا ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں ہمارا امامہ محبوب مصطفیٰ کی سنت کی اتباع میں شامل ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں باندھتے۔ اور یہ سر زمین پھر اس انداز سے فرق کرتے گئے، فرق ہوتے گئے، جب فرق اس قدر بڑھتے گئے تو پھر آخر کار ملک پاکستان کا بننا ایک ضروری امر رہ چکا تھا، ضروری کام تھا۔ اور ایک یہ بھی مقولہ حضرت قائد اعظم کا موجود ہے کہ ایک جگہ تقریر کرنے گئے ہوئے تھے، تو ایک ہندو نے سوال کر دیا، ہندو اور مسلم دونوں بھائی ہیں، تو آپ ہندو اور مسلم کو الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے
پانی منگوایا تو آدھا پیا آدھا رکھ دیا، پھر اس ہندو کو بلایا آ کر تم پانی پی لو، اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا، میں کسی مسلمان کا جھوٹا نہیں پیا کرتا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مسلمان بیٹھا تھا اس کو بلایا اور کہا یہ میرا جھوٹا ہے، یہ پی لو، اس نے فوراً پی لیا۔ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا دیکھو ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم تیرے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، جو تو میرا جھوٹا ہوا پانی پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ زیادہ زندگی گزاروں گا جو میرے جھوٹے کو بھی شفا سمجھا کرتا ہے۔ اور یہ اسلام میں ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں بھی شفا موجود ہوتی ہے۔ تو پھر اس انداز میں اسلام کی انداز کو تو پھر اجاگر کیا گیا، اور پاکستان میں رہنے والے یا ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے الگ ملک کا ہونا ضروری بن گیا۔ جب یہ ملک بنا تو اس وقت تقریباً 30 یا 20 لاکھ مسلمانوں نے شہادت نوش فرمائی تھی۔ اگر اس تاریخ کو، جیسے ہم تو دوسری یا تیسری نسل کے لوگ ہیں، اگر کوئی ایسا شخص جس نے ملک کو آزاد ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس سے ذرا بیٹھ کر پوچھ لینا کہ یہ ملک کتنی مشکلات سے اور کتنی جانوں کے نذرانوں سے یہ ہمیں حاصل ہوا تھا، کبھی وقت نکال کے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھ لینا اور ملک پاکستان کی قدر کو پہچان لینا۔ اسلام کی قدر کو اس انداز سے بھی کافی ہے کہ ایک شخص جو لاہور کی باقی گیٹ میں رہنے والا تھا، وہ تاریخ کی ایک کتاب میں موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ بارڈر کے قریب ایک جگہ پر میری جو ڈیوٹی تھی وہاں پر کھڑا تھا، ایک بزرگ دور سے چلتا چلتا آیا اور آ کر جب میرے قریب پہنچا تو میں نے اس کو سلام کیا اور خوش آمدید کہا اور کہا کہ تم پاکستان میں پہنچ چکے ہو۔ اس نے خوش انداز میں سانس بھر کر نکالا، کہا کہ پتر میں پاکستان آ گیا؟ تو وہ جواب دیتا کہ ہاں تسی پاکستان آ رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ملک پاکستان کی خوشی اتنی تھی اس کے جسم سے روح بھی جدا ہو چکی تھی۔ یہ تھی پاکستان کی قدر۔ اور جو لوگ لٹ کر، جو لوگ ظلم و ستم سہ کر اپنے اپنوں کو چھوڑ کر جب آتے تھے سر زمین پر، تو اس زمین پر جب قدم رکھتے تھے سب سے پہلے وہ سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور فی زمانہ ہم نے تو اس ملک پاکستان کو کس طرز پر بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ دن تھا ہمارے لیے شکرانے کا کہ اس دن میں اللہ نے ایک بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی اور ہم نے اس دن کو بنا دیا شکر کے انداز میں۔ تو جب ہم نعمت شکر پر کفران کرتے ہیں تو اللہ بسا اوقات اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ جب کوئی نعمت مل جائے نا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم شکر نہیں کرتے نا اللہ پھر وہ نعمت ہم سے چھین کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر وہ انداز دیکھیں فیروز